شخص کی یہ کوشش ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو اپنے لیے جنت بنا دے، جہاں اس کی ہر خواہش پوری ہو، جہاں اس کی ہر ضرورت پوری ہو، وہ جیسا چاہے ایسا کر لے۔ اس کے پیچھے سارے کے سارے انسان مجموعی سطح پر ایک دیوانہ بہار اور پاگل پن کی حد تک لوگ گزر چکے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اس لیے بنایا نہیں تھا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو، دنیا کو جو خوبصورتی عطا کی، جو رنگینیاں عطا کی، وہ اس لیے نہیں دی کہ یہاں کے رہنے والے لوگ اس دنیا کی زندگی اور دنیا کی رنگینیوں میں رنگ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ کے دین سے، اپنی قبر اور اپنی آخرت سے غافل ہو جائے، بلکہ ہم نے دنیا کی زندگی کو اور دنیا کو یہ جو حسن عطا کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے کون لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کی رنگینیوں میں رنگ جاتے ہیں، جو دنیا کی حرص اور لالچ میں پڑھ کر اپنی ایمان، اپنی عاقبت، اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں، اور ان میں سے کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اچھے اعمال کر کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اس طرح بنایا نہیں ہے کہ یہاں ہر ایک انسان کی ہر ضرورت، ہر خواہش پوری ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم اس دنیا کی زندگی کو، اس دنیا کو، اس ساری کائنات کو زیر و زبر کر کے رکھ دیں گے، اس ساری کائنات اور اس کی رنگینیوں کو اللہ فرماتے ہیں ہم خاک میں ملا دیں گے۔ تو بحیثیت انسان مجموعی طور پر آج ہم میں سے ہر شخص دنیا کے پیچھے پاگل ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میرا پیٹ بھرے، میری جیب بھرے، میرا بینک بیلنس بھرے، قطع نظر اس سے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، میری ضرورتیں پوری ہوں، چاہے کسی پڑوسی کا حق مار جائے، چاہے کسی دوست کا حق مار دے، لیکن اس کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے۔ لوگ اس قدر اپنی ضرورتوں اور اپنی خواہشوں کے غلام بنے ہوئے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتا وہ کیا کریں۔ وہ اللہ کے احکامات نہیں دیکھتے، جائز ناجائز، حرام حلال نہیں دیکھتے، اور دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، جبکہ یہ ہر ایک برائی کی جڑ ہے، یہ چیز دنیا کی حرص، لالچ۔ ہاں اگر اللہ نے آپ کو دنیا دی ہے، مال و متاع دیا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی ماڑی شے نہیں ہے۔ یا اگر کوئی آدمی شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے رزق کے لیے، مال و اسباب کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ بھی غلط نہیں ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ غلط ہے کہ آپ اپنی دنیا، مال و متاع، حرص اور لالچ میں اس قدر آپ آگے بڑھ جائیں کہ آپ اللہ کے احکامات کو بھی بجا نہ لائیں، آپ اللہ کے باغی بن جائیں اور اللہ کے رسول کے باغی بن جائیں، شریعت سے بغاوت اختیار کر جائیں محض دنیا کے لیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی بڑی بادشاہت عطا کر رکھی تھی، اور حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا بھی کی تھی کہ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، میرے علاوہ ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملی ہو، میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا کر۔ تو آپ دنیا کا مال و متاع اکٹھا کر سکتے ہیں، اور یہ تقوی اور شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، لیکن وہ دنیا، وہ حرص اور لالچ بری ہے جس میں انسان اللہ اور اس کے رسول کا باغی بن جائے، دین کا باغی بن جائے، شریعت کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہو، اور اسے صرف اور صرف دنیا نظر آئے، یہ غلط ہے۔ تو مجموعی طور پر ہم سارے کے سارے لوگ آج دنیا کی حرص اور لالچ کے اندر پڑے ہوئے، اور اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو معاشی طاقتیں ہیں وہ سارے کے سارے مغربی ممالک ہیں، مغرب کے اندر رہنے والے لوگ، ان کا اوڑھنا اور بچھونا محض دنیا کا ساز و سامان ہے، مال و متاع ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی جتنی بھی طاقتیں اور دنیا ہے ان کے نزدیک آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، جنت اور جہنم کا کوئی تصور نہیں ہے، ان کے نزدیک ایک ہی دنیا ہے، بس اسی کو خوب سے خوب تر بنانا ہے۔ اب ان کو دیکھا دیکھی آج کا مسلمان، ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی خوب سے خوب تر ہو جائے، ہمارے پاس بہت مال اکٹھا ہو جائے،
میرے پاس بنگلہ ہو، گاڑی ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، ڈگری ہو، میں فلاں 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 کام کروں. یہ آج کا مسلمان مغربی دنیا اور مغربی تہذیب اور ان کی افکار اور ان کی سوچ سے متاثر ہو کر مسلمان بھی لگا ہوا ہے. اور میں یہ بات اکثر کیا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مسلمان اور کافر کی سوچ میں فرق رکھا ہے کہ کافر کے لیے محض صرف دنیا ہے، آخرت کچھ ان کے نزدیک آخرت نام کی کوئی شے نہیں ہے. اور مسلمان کے لیے آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قبر کی زندگی ہے، وہاں سے نکلنے کے بعد حشر ہے، اللہ سے ملاقات ہے، حساب کتاب کا معاملہ ہے، پل صراط کو پار کرنا ہے، آگے جنت جہنم، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. تو مسلمان کے نزدیک آخرت ہے. مسلمان اور کافر کی سوچ میں فرق ہے. کافر یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس مال و متاع نہیں ہوگا میں دنیا کا ناکام انسان اور ناکام ترین انسان ہوگا. جبکہ مسلمان کی سوچ اور تصور یہ ہے کہ چلو اگر دنیا کے اندر میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور اللہ اگر عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے، رہنے کے لیے گھر بھی ہے، اگر تھوڑی بہت تکلیف پریشانی آ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں، ایک دن یہ زندگی ختم ہوگی، موت آ کر اس قصے کو ختم کر دے گی اور پھر میں اللہ کے سامنے جاؤں گا. دنیا میں جتنی میں نے تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائیں اللہ ان کے بدلے جنت میں مجھے ابدی نعمت عطا کرے گا. یہ مسلمان اور کافر کے سوچ میں فرق ہے. لیکن آج کے جو حالات ہیں، آج کے ان حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا یہی ہے کہ آج مسلمان اور کافر کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے، یکساں ہے. جو کافر سوچ رہا ہے وہی مسلمان بھی سوچ رہا ہے. کافر اپنی دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا رہا ہے اور مسلمان بھی اس کے پیچھے پاگل ہے. حالانکہ اللہ نے ایسے اس دنیا کو بنایا نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا شداد. یمن کا بادشاہ تھا. اس کو پتا چلا کہ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر مسلمان اپنے دین اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ انہیں آخرت میں جنت عطا کرے گا جس میں یہ نعمتیں ہوں گی، وہاں حوریں ہوں گی اور وہاں جنت کی نہریں ہوں گی، فلاں فلاں چیزیں ہوں گی. اس نے علماء کو بلایا اور ان سے پوچھا بھائی ہاں بتاؤ بھائی تمہارا تصور جنت کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس وقت کے علماء نے اس کو بتایا بھائی قرآن میں یوں آیا، حدیث میں یوں آیا، جنت ہوگی اور جنت کے یہ حالات ہوں گے، وہاں یہ نعمتیں ہوں گی. تو اس نے اپنی پوری طاقت اور پورا زور اور پوری قوت، پوری توانائی لگا دی اور ایک مصنوعی جنت بنائی. اگرچہ جنت تو ہو نہیں سکتی اس لیے کہ جو اللہ کا شاہکار ہے وہ غیر اللہ تو نہیں بنا سکتا، لیکن اس نے کوشش کی اور ایک مصنوعی جنت، اس کے اندر عورتوں کا انتظام کیا، نہریں چلائیں، باغات لگائے، سب کچھ کیا. اب جب جنت تیار ہو گئی پوری کی پوری اور اب اسے بڑے ڈھول اور باجوں کے ساتھ اسے جنت کے افتتاح کے لیے لایا جانے لگا. عین جب جنت کے گیٹ پر پہنچا وہیں موت آ گئی اور مر گیا. اس جنت کو جو اس نے اتنی سالوں کی محنت سے بنایا تھا اسے دیکھ نہیں سکا. تو اللہ رب العزت نے دنیا کو اس طرح ڈیزائن کیا نہیں ہے کہ یہاں ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کرے، جو چاہے حاصل ہو جائے. اگر فرض کی ایسا ہو بھی جائے کہ ہم جو اپنی زندگی میں چاہتے ہیں اس کے لیے محنت کریں، اگر وہ ہمیں حاصل ہو بھی جائے، پہلی بات ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر انسان کو اس کی خواہش کے مطابق سب کچھ مل جائے، ممکن نہیں ہے. لیکن اگر حاصل ہو بھی جائے تو موت سے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے. موت نے اگر تو میری ساری نعمتوں پر پانی پھیر دینا ہے، میری ساری خوشیوں پر موت نے اگر پانی پھیر دینا ہے اور ایک ہنستے بستے گھر کو چھوڑ کر میں نے آخرت کے سفر پر نکل جانا ہے تو موت سے تو فرار نہیں ہے. شداد نے کتنی بڑی جنت بنائی لیکن اس کو دیکھ بھی نہیں سکا. بڑے غرور سے آ رہا تھا، تکبر سے آ رہا تھا کہ میں نے مسلمانوں کو موت دے دی، مسلمانوں کے رب کو موت دے دی کہ میں نے دنیا میں جنت بنائی ہے. لیکن اللہ نے اسے وہ جنت دیکھنے کا موقع نہیں دیا. تو یہاں ہر انسان کی خواہش نہیں پوری ہونی بھائی، لہٰذا ان چکروں میں مت پڑا پڑے کہ بھائی میری ہر خواہش پوری ہو جائے، میری یہ خواہش پوری کیوں نہیں ہو رہی، میری یہ ضرورت کیوں پوری نہیں ہو رہی. یہاں ایسا ممکن نہیں ہے. خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے. جنت میں آپ کی ہر خواہش، ہر ضرورت پوری ہوگی. جو آپ اپنے دل میں لائیں گے، زبان پر لائیں گے، اس سے پہلے اللہ پوری کر دے گا. لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہے. ہم زبردستی دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں اور اس چکر میں آ کر ہم اللہ اور اس کے رسول سے غافل. مسجدیں ویران ہیں، بازار آباد ہیں، آپ دیکھیں کچہریاں آباد ہیں، دنیا کے سارے جتنے بھی ادارے آباد ہیں، لیکن مسجدیں ویران ہیں. ہم مسجدوں کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کو تھوڑا سا وقت بھی دینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے دنیا کے کاموں سے، دنیا کے دندے سے.
ہم اس کو بہت ضروری سمجھتے ہیں، اور اللہ کے احکامات حضور کے طریقے ان کو ضروری نہیں سمجھتے. تو دنیا ایسے ہے نہیں ہے جیسے ہم سوچتے ہیں. ہاں ایسا ممکن نہیں ہے. یہاں اگر آپ دیکھیں اپنی ہر ایک انسان اپنی زندگی میں غور کرے. ہماری اگر 100 خواہشیں ہیں تو 100 خواہشوں میں سے ممکن ہے کوئی 2-4 پوری ہوتی ہیں، اکثر پوری نہیں ہوتی. ہمارے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ. یہاں تو آزمائش ہیں. ہم عیش و عشرت کرنے کے لیے تو دنیا میں نہیں آئے. تھوڑا سا وقت اللہ نے دیا دنیا میں بھیجا، بس بھائی یہاں آپ نے میری اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے احکامات کو بجا لانا ہے. ہم اس لیے دنیا میں آئے. لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ نہیں، ہم تو یہاں عیش و عشرت کرنے کے لیے آئے، یہاں بہت پیسہ مال اکٹھا کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے مکان اور کوٹھیاں بنانے کے لیے. نہیں بھائی، بڑے بڑے محلات کے اندر بھی رہنے والے انسان کو موت کے بعد وہی 4 فٹ اور 6 فٹ کی زمین قبر نصیب ہوتی ہے. اسے کچھ نہیں ہے، وہاں سارے کے سارے برابر ہیں. وہاں کوئی بھی چودھری صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، ٹھیکیدار صاحب، وزیر اعظم صاحب، وزیر مشیر صاحب، فلاں فلاں، وہاں سب یکساں ہیں. آپ جائیں قبرستانوں میں، وہاں چاہے کوئی وزیر اعظم بھی ہے، کوئی مشیر بھی ہے، کوئی صدر بھی ہے، اس کی اور ایک غریب فقیر چھابڑی والے کی، دونوں کی قبر ایک ہی جیسی ہے. وہاں سب برابر ہے. تو دنیا کی جو تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں ہم نے اپنی ضرورتوں کا غلام بن کر، اپنی خواہشوں کا غلام بن کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی ہے بھائی. تو اللہ کا ایک نظام ہے جو متحرک ہے. تو شداد نے جنت بنائی لیکن جنت کو دیکھ نہیں سکا. روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ نے حضرت اسرائیل سے پوچھا کہ اسرائیل، تو نے آج تک حضرت آدم سے لے کر آج تک انسانوں کی روحوں کو تو نے قبض کیا ہے، تو لوگوں کی روحوں کو نکالتا ہے. ظاہر ان کا کام یہ ہے، اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری، یہ ڈیوٹی سونپی ہے. اسرائیل یہ بتا کہ کبھی تجھے کچھ ایسا محسوس بھی ہوا کہ یار اس شخص کی روح مجھے قبض نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کسی انسان کی روح نکالتے ہوئے تجھے تکلیف بھی ہوئی؟ یا تو نے سوچا ہو کہ یار اس آدمی کو اس وقت مرنا نہیں چاہیے تھا؟ تو حضرت اسرائیل نے کہا کہ یا اللہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کشتی دریا کے اندر سمندر میں چل رہی تھی، اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک طوفان آ گیا، سارے کے سارے لوگ ڈوب کر اس میں مر گئے. چنانچہ ایک عورت اور اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ جو اس کی گود میں تھا، یہ اس کشتی کے ایک تختے پر تیر رہے تھے، تختے پر بیٹھے ہوئے تھے. باقی سب لوگ ڈوب گئے، مر گئے. یہ دونوں بچ گئے، ماں اور بیٹا، اور ماں کی گود کے اندر وہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے. یہ دونوں اس تختے کے اوپر تیر رہے تھے پانی میں. اللہ اپنے حکم دیا کہ اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کیا جائے، اس کو موت دے دو. اس کی موت کا وقت پورا تھا اور میں نے اس کی روح کو قبض کیا. یا اللہ، مجھے اس وقت کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار یہ اس بچے کا کیا بنے گا. میں نے اس حالت میں اس کی ماں کی روح کو قبض کر لیا، اب اس کی دیکھ بھال کون کرے گا، اس کا خیال کون رکھے گا. تو میرے دل میں یہ احساس ہوا کہ ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا، اس وقت اس کی ماں کو مرنا نہیں چاہیے تھا. اس بچے کا کون خیال رکھے گا، اس کو کیا بنے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، یہ جو شداد تھا نا، یہ وہی بچہ تھا. یہ جو شداد تھا یہ وہی بچہ تھا جس کی روح، جس کی ماں کی روح کو تو نے دریا کے اندر ایک تختے کے اوپر قبض کیا تھا. یہ بچہ کنارے لگا، ہم نے اسے ایک فیملی، ایک گھر کے پاس پہنچا دیا، انہوں نے اس کی تربیت کی، ہم نے اس کو صحت دی، جوانی دی، طاقت دی، وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو قوت دی اور ہم نے اس کو بادشاہ بنا دیا. لیکن جب ہم نے اس کے اوپر اتنے احسانات کیے، اس کو اتنی طاقت اور قوت دی، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ میرا فرما بردار بنتا کہ میرے اللہ نے مجھے کہاں سے زندگی دی اور کتنی میرے رب کی مجھ پر نعمتیں ہیں. لیکن یہ شخص میرے مد مقابل آ کر کھڑا ہو گیا، میرا دشمن بن گیا اور جنت کا تصور پیش کرنے لگا، میرے احکامات کا باغی ہو گیا، میری ربوبیت کا باغی ہو گیا. یہ وہی شخص تھا، وہی بچہ تھا. تو بہرحال اللہ کا ایک نظام ہے بھائی. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں، احرص الناس علی حیاۃ، ان کو دنیا کی زندگی بڑی محبوب ہے. یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں دنیا کی زندگی بڑی طویل عمر دی جائے اور اس میں ہم اپنی خواہشیں پوری کرتے رہے. ایسا نہیں ہے. اہل علم نے لکھا کہ 2 چیزیں ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے زندگی کا خوبصورت ہونا اور ایک ہے ضروریات زندگی کا خوبصورت ہونا. ایک زندگی کا خوبصورت ہونا، ایک ہے ضروریات زندگی کا خوبصورت ہونا. اچھا، ضروریات زندگی اور شخص خوبصورت نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اللہ کا اصول یہ، اللہ فرماتے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کے اندر انسانوں کے اندر معیشت کو تقسیم کیا ہے.
واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ وہ ذات ہے جو رزق کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کرتا ہے۔ کوئی آدمی زیادہ امیر ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے، کوئی بیچارہ بہت غریب ہے، یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ سب کی یکساں نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک آدمی اپنی ضروریات زندگی کو خوبصورت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ یہ نہیں ہے، اللہ کا دستور ہے۔ اللہ دنیا میں کسی کو وزیر بناتا ہے، کسی کو مشیر بناتا ہے، کسی کو فقیر بناتا ہے، کسی کو جھونپڑی میں جگہ دیتا ہے، کسی کو محلات پہ جگہ دیتا ہے۔ اب اگر ہر انسان یہ کوشش کرنے لگ جائے کہ میں بھی محل میں پہنچوں، میں بھی چودھری اور وڈیرا اور میں وزیر اور مشیر اور بادشاہ بن جاؤں، ممکن نہیں ہے، ایسے ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی تقسیم ایسے ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق وہ آسمان سے آتا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ رزق کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، یہاں ہر آدمی اپنی ضروریات زندگی کو خوبصورت نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی وہاں دنیا کے لیے کھپاتے ہیں، لیکن جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو یا ان کی زبان پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں، یا کچھ بھی نہیں کیا، ساری زندگی لگا دی، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، پھر اسی حالت میں موت کے حوالے ہوتے ہیں۔ تو ضروریات زندگی ہر شخص خوبصورت نہیں کر سکتا، لیکن اپنی زندگی ہر انسان خوبصورت کر سکتا ہے۔ زندگی ہر ایک انسان خوبصورت بنا سکتا ہے، لیکن ضروریات زندگی ہر انسان خوبصورت نہیں بنا سکتا۔ اور زندگی کب خوبصورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رنیال کے لوگوں، تم لوگوں کے لیے میرے رسول، میرے نبی ایک بہترین عزت اور تکریم والی زندگی لے کر آئے ہیں۔ میرے نبی کے طریقے کو، میرے نبی کی سنت کی، اس کی پیروی کرو، اتباع کرو، اللہ تمہاری زندگی کو خوبصورت کر دیں گے۔ تو زندگی مہنگے کپڑے پہننے سے، برانڈڈ کپڑے پہننے سے، جوتے پہننے سے، بڑی گھڑی اور بڑا موبائل رکھنے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی۔ زندگی خوبصورت ہوتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو اپنانے سے، اللہ کے احکامات کو بجا لانے سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ اور اس نبی کا طریقہ جس کا ایک ایک سنت، ایک ایک طریقہ اللہ کو ساری کائنات اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ عظیم نبی جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جن کے اعضائے جسم کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، جن کی جان کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے، اس نبی کے طریقے کی اتباع اور پیروی کریں گے تب ہماری زندگی خوبصورت ہوگی۔ مہنگے کپڑے پہننے سے، بڑی گاڑی رکھنے سے، بڑا مکان بنانے سے خوبصورتی نہیں آتی، اتباع رسول میں خوبصورتی آتی ہے۔ وہ اللہ کے نبی جن کو اللہ نے اس قدر حسین بنایا تھا، آج ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی سوچ کے مطابق کسی نہ کسی کو کاپی کرتا ہے، کسی کی نقل کرتا ہے۔ کوئی اگر کاروباری آدمی ہے تو اپنے سے بڑے کسی کاروبار کی کاپی کرتا ہے، یار میں اس کی طرح کروں تاکہ میرا بھی کاروبار چمک جائے، دمک جائے۔ کوئی اگر ایکٹر ہے، کوئی فلمی بڑا ہیرو ہے، لوگ اس کی ایکٹنگ کرتے ہیں، میں بھی اس جیسا دکھوں، خوبصورت لگوں۔ اور آج کل ہمارا اکثر نوجوان طبقہ یہی کر رہا ہے، اپنی شکلیں بھی انہوں نے ایسے لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں، میراثیوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو ہر ایک انسان اپنی اپنی ذات کے اندر کسی نہ کسی کو کاپی کرتا ہے، اور کاپی اس لیے کرتا ہے کہ جس کی کاپی کر رہا ہے اس کو وہ اپنے سے بہت بہتر سمجھتا ہے، اپنے سے خوبصورت سمجھتا ہے، اس لیے اس کی کاپی کرتا ہے۔ جبکہ کائنات کے سب سے حسین انسان جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہستی ہے، حضور سے زیادہ حسین اللہ نے کائنات میں کوئی نہیں بنایا۔ اس نبی کی اتباع کی جائے، اس نبی کی سنت اور اس نبی کی کاپی کی جائے، لیکن ایسا ہے نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر حضور کے طریقے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہماری زندگی بے رونق ہوئی ہوئی ہے، بد مزہ ہوئی ہوئی ہے۔ گھر ہونے کے باوجود، فیملی ہونے کے باوجود، 2 وقت بلکہ 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھانے کے باوجود زندگی میں مزہ کوئی نہیں ہے، لذت کوئی نہیں آ رہی، اندر ہی اندر بے چینی ہے، پریشانی ہے، چہرے کے اوپر پریشانی آیا ہے، مزہ نہیں آ رہا زندگی کا، اس لیے کہ بھئی تمہارے طریقے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں ہے۔ یہ کافر کرے تو چل سکتا ہے، مسلمان اگر اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے غافل ہوگا، جناب رسول اللہ کے طریقوں سے غافل ہوگا، ممکن ہے کہ تھوڑے وقت میں اسے لذت آئے، اس کے بعد وہ بے چین ہو جائے گا۔ ہر ایک انسان بے چین ہو جاتا ہے ایک وقت پر آ کر۔ اللہ کے نبی کے طریقے، حضور کی سنت کو اختیار کریں گے تو ہماری زندگی خوب سے خوب تر ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی۔ وہ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، ہمارے بڑے دیتے ہیں کہ دیکھیں جب کبھی ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے اور جو دلہن کو تیار کیا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلہنوں کے لیے زیور کا انتظام کیا جاتا ہے، اور وہ عورت جو دلہن ہوتی ہے وہ اپنے زیور کو اپنی ساری سہیلیوں میں بتاتی ہے، اور ہاتھ، انگوٹھیاں، گلا، جہاں جہاں زیور لگتا ہے وہ سب کو دکھا رہی ہوتی ہے۔
اس کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے میرے ہاتھ انگوٹھیوں سے، کڑوں سے اور نتھنی سے اور ہار سے میرا گلا خوبصورت ہوگا، میرے ہاتھ خوبصورت، سارے کہیں گے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے۔ تو ایسے ہی جس انسان کی زندگی کے اندر اس کے جسم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت زندہ ہوگی، وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ہمارے اعضاء جسم میں جہاں جہاں حضور کی سنت، حضور کا طریقہ زندہ ہوگا، اللہ کی نگاہ میں وہ خوبصورت بن جائے گا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کی جائے، دنیا کی حرص اور لالچ اس کے پیچھے لگ کر انسان اپنی عاقبت خراب مت کرے۔ بھئی فقر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بڑی فقر و فاقہ میں گزاری ہے۔ حضور کو ایک وقت کا کھانا میسر ہوتا تھا، کبھی کئی دن کھانا نہیں پکتا تھا۔ تو ہم نے حضور کی اتباع کرنی ہے، حضور کی اتباع کریں گے، حضور کی سنت کی پیروی کریں گے، اس سے ہماری زندگی خوبصورت ہوگی۔ باقی کوئی لینڈ لارڈ کے کپڑے، موبائل، بڑا آئی فون حضرت صاحب نے رکھا ہوا ہے، یہ اوچھے کام ہوتے ہیں، اس سے کوئی انسان خوبصورت نہیں ہوتا۔ خوبصورت انسان اپنے کردار سے ہوتا ہے اور اتباع رسول کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ نبی جس کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اس نبی کے حسن اور اس کے طریقے کی اتباع کریں گے، تب جا کر ہماری زندگی خوبصورت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حسین ہے، دنیا کہتے ہیں کہ سوچتی ہے دنیا حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس قدر حسین بنایا تھا، خوبصورت بنایا تھا۔ عرب کا ایک سردار تھا ابو طفیل عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کا بڑے سرداروں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا۔ ایک مرتبہ یہ مکہ میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کر دیا تھا تو مکہ کے لوگوں نے، اس کے خاندان کے باقی بڑے قبیلوں کے سردار نے اسے کہا کہ بھائی آپ ایسا کرو، مکہ آ چکے ہو لیکن یہاں ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ محمد ہے، اس کی بات نہیں سننا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس لیے کہ جو اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، وہ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، سب کو چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا اس کی بات اس کو ملنا بھی نہیں، اس کی بات بھی نہیں سننی۔ تو ابو طفیل نے اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال دی تاکہ اگر اللہ کے نبی کوئی بات کرے بھی تو میرے کان میں وہ بات ہی نہ پڑے۔ کانوں میں روئی ڈال کر کہنے لگا چلو میں اب آ چکا ہوں تو میں بیت اللہ کا طواف بھی کر کے چلا جاؤں، پھر مجھے موقع نہیں ملے گا، پتہ نہیں کب آؤں۔ بیت اللہ کا طواف کرنے چلا گیا، وہاں طواف کے دوران اللہ کے رسول بھی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو طواف کرتے کرتے اس ابو طفیل عمر الدوسی اس کا سامنا ہو گیا امام الانبیاء کے ساتھ، آمنے سامنے ہو گئے۔ حضور کے چہرے کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہو گیا کہ اللہ کے رسول سے کہنے لگا یا محمد ما تقول، اے محمد آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا دعویٰ ہے، آپ کی کیا دعوت ہے، میں سننا چاہتا ہوں۔ مکے کے لوگوں نے کہا کہ میں کان میں روئی ڈال دو، بات بھی نہیں سننی۔ اس نے کہا چلو نہیں سنوں گا، لیکن حضور کا چہرہ اس قدر حسین تھا کہ حضور کے چہرے پر جب اس کی نگاہ پڑی، نظر پڑی تو فوراً آپ علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوا، کہنے لگا یا محمد ما تقول، بتائیں آپ کی دعوت کیا ہے، میں سننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ ابو طفیل عمر الدوسی، میری دعوت یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف بیان کرتا ہوں، اس کے سامنے استغفار کرتا ہوں، اس اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں، اسی اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرتا ہوں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ حضور کے الفاظ سنے ابو طفیل عمر الدوسی نے، کہنے لگا کہ محمد آئد ان الفاظ کو دوبارہ دہرائیں، میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ الفاظ دہرائے اور آپ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں اور میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمان ہو گئے۔ اس نبی کی سنت، اس نبی کا طریقہ اپنانے سے ہماری زندگی خوبصورت ہوگی۔ دنیا کی چیزیں، بڑی گاڑی، بڑا عہدہ، منصب کے ساتھ انسان خوبصورت نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر اترانے والے لوگ بے وقوف ہو سکتے ہیں جو اپنے دنیا کے ساز و سامان پر اتراتے ہیں، اپنے مہنگے موبائلوں پر، مہنگے کپڑوں پر اور برانڈڈ جوتوں کے اوپر اتراتے ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ ہو سکتے ہیں، یہ قابل رحم ہیں، ان پر رحم کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کو جو اللہ نے ایمان دیا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، انمول ایمان ہے ہمارے پاس، جو ایمان قرآن کی نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔
تو دنیا آج مجموعی طور پر ہم سبھی کے سبھی لوگ دنیا کی ہرس اور لالچ کے اندر اندھے ہوئے ہیں. ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کر رہے, اور نماز کی طرف آتے نہیں, مسجد کی طرف آتے نہیں. دن میں 5 مرتبہ مؤذن اذان دیتا ہے, اور مؤذن اذان میں یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی حی علی الصلاۃ, رنیال کے لوگوں نماز کی طرف آؤ. بھائی رنیال کے لوگ ہی سمجھتے کہ میں دکان بند کروں گا گاہک نہیں آئے گا, میرا نقصان ہو جائے گا. دفتر بند کروں گا, کوئی گاہک متاثر ہو جائے گا, میرا نقصان ہو جائے گا. میں گاڑی پر کام نہیں کروں گا, ٹرالی نہیں بھروں گا, دھندا نہیں چلاؤں گا, میرا نقصان ہو جائے گا, ناکام ہو جاؤں گا. مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ, او نماز کی طرف, حی علی الفلاح, او فلاح کی طرف. رنیال کے لوگوں تمہاری کامیابی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے, دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرنے میں کامیابی نہیں. اگر دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرنے میں کامیابی ہوتی پھر کائنات کا سب سے زیادہ کامیاب انسان نمرود ہوتا, شداد ہوتا, قارون ہوتا, فرعون, یہ سب سے کامیاب لوگ ہوتے, لیکن وہ ناکام لوٹے. تو ہمیں دنیا کے اندر اس قدر دنیا اور دنیا کی ہوس ہمارے دماغوں پر غالب ہے کہ اذان سن کر بھی نماز کے لیے نہیں آ رہے. ہفتہ گزر جاتا ہے, ایک نماز بھی نہیں پڑھتے. کتنے لوگ ہیں جو سال میں صرف ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھتے ہیں. اس سب کی بنیادی وجہ دنیا کی محبت ہے, دنیا کی حرص ہے, دنیا کی لالچ ہے. یہ لالچ بڑی ماڑی شے ہے. بغیر حرص و لالچ کے اگر اللہ آپ کو دنیا دے دیتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے آپ کو انعام ہے, بہت اچھی بات. تو ہم دنیا کے حرص و لالچ میں آ کر اللہ اور اس کے رسول سے غافل مت ہوں. بھائی زندگی بہت تھوڑی ہے, ایک دن موت آ جائے گی اور ہماری زندگی کا قصہ تمام کر دے گی. پھر ہم بڑی حسرت کریں گے. آج قبرستانوں میں پڑے ہوئے لوگ بڑی حسرت کر رہے ہیں کہ ہمیں پھر صرف ایک سجدہ کرنے کی توفیق مل جائے, نہیں کر سکتے. آج موقع آپ کے پاس ہے, اللہ اور اس کے رسول سے غافل نہ ہوں, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت مت کریں, اللہ اور اس کے رسول کے باغی بن کر زندگی مت گزارے. اللہ کی طرف آئیں, لوٹ آئیں. دنیا کے آپ سارے کام دھندے کریں جو جائز کام ہیں, لیکن اللہ سے غافل ہو کر نہیں, اللہ کو اپنے ساتھ لے کر, اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر, تب یہ سارے کام بنیں گے. ورنہ یہ دنیا اور دنیا کے حرص و لالچ ہمیں تباہ کر کے رکھ دے گی, ہماری دنیا بھی خراب کرے گی, ہماری عاقبت بھی خراب کر دے گی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے اندر یہ بڑے حریص ہیں, اور ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ, کہ انہیں بڑی لمبی عمر دے دی جائے. اب ہم میں سے بھی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بھئی مجھے ایک طویل عمر ملے, مجھے موت نہ آئے. پہلے زمانے میں آپ سنتے تھے کہ بھئی 1000 برس عمر ہو گئی, 2000 برس عمر لوگوں کی ہوا کرتی تھی. اب 50-60 کے اوپر کوئی بھی چڑھنے والا نہیں ہے, کوئی اکا دکا چڑھ جائے. تو اگر لمبی عمر کی خواہش اور لمبی عمر کی اللہ سے توقع اور امیدیں رکھنا کہ مجھے لمبی عمر ملے, بھئی لمبی عمر اگر مل لی ہے, اگر اس لمبی عمر میں اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی ہے, پھر تو بھئی بڑا فائدے کی بات ہے. لیکن اگر عمر بھی لمبی ہے, 50 سال کا بندہ ہو کر 60 سال کا بندہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کا حکم پورا نہیں کر رہا, مسجد کی طرف نہیں آ رہا, اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کر رہا, تو یہ لمبی عمر جتنی بھی لمبی عمر گزرے گی نافرمانیوں میں, گناہوں میں گزرے گی, یہ ہمارے لیے وبال جان بنے گی. لیکن اگر کسی انسان کو اللہ فرماتے ہیں اگر لو یعمر الف سنہ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر, اگر ان لوگوں کو 1000 برس کی عمر بھی دے دی جائے تو ان کا لمبی عمر کا پا لینا ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. اور ہماری عمریں بھی کافی لمبی ہی ہیں, کوئی ماڑی نہیں ہے. تو لمبی عمر فائدہ تب ہوگا کہ جب لمبی عمر میں آپ اللہ کی بندگی کریں گے, اپنی عمر کو, اپنے وقت کو اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں صرف کریں گے, تب تو فائدہ ہے. ورنہ آج کا تو ہمارا, میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا 50 سال سے ابو انسان 60 سال کی عمر بھی ہو گئی, ابھی بھی اس کا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ابھی وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے 60 سال اور بھی ملے اور میں رنیال کے اندر یہ ساری کارستانیاں کرتا رہا ہوں. جبکہ میں نے 3-4 جمعے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے زمانے میں جس شخص کی عمر 40 برس کو ہو چکی ہے, اس کی زندگی کی عصر ہو چکی ہے, اب اس کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے, لیکن 60 سال 50 سال ہونے کے باوجود بھی مسجد کا رخ نہیں کرتے. حالانکہ جب 40 برس عمر ہو جائے پھر تو دنیا کا کام دھندہ چھوڑ دینا چاہیے, پھر اپنا سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے کہ کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے. تو بھائی ہم یہ کوشش کریں کہ جو دنیا کی حرص ہے, لالچ ہے, یہ ہماری ذات پر, ہمارے ذہنوں پر غالب نہ ہو, کہ پاگل نہ بن جائیں کہ آپ بس دنیا گٹھی کریں, پیسہ حلال حرام نہیں دیکھ رہے, اللہ کے احکامات نہیں دیکھ رہے, نماز کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے, روزانہ مؤذن 5 دفعہ اعلان کرتا ہے, اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے بھئی تمہاری کامیابی مسجد کے اندر ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں بھئی, میری کامیابی تو میرے گھر میں ہے, میرے کاروبار میں, دھندے میں, گاڑی میں, دکان میں, دفتر میں ہے. ہم اللہ کے لیے اپنی دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اپنا دفتر بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسے دنیا کے اندر کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہاں پیسہ زیادہ اکٹھا ہوگا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. ورنہ لوگ پیسہ اکٹھا کرتے کرتے موت آ جاتی ہے,
کتنے لوگوں ایسے آپ نے دیکھا ہوگا ساری زندگی محنت کی جب کوئی کھانے پینے کا وقت آیا, آرام کا وقت آیا, موت آ گئی, چلو بھائی حاجی صاحب چلو بوں کر سٹے سے بےمانیاں دنیا کے اندر رنیال میں. تو ہم اس وقت کو غنیمت جانیں اور اپنا وقت اور اپنی جوانی, اپنی توانائیاں محض دنیا پر نہ لگائیں, اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لگائیں. ہماری جوانیاں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لگے, ہمارا مال اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لگے, ہماری طاقتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لگے, تب جا کر اللہ دنیا میں کے اندر بھی عزت دے گا, چین دے گا, سکون دے گا, راحت دے گا, اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی جو زندگی ہے ہم سب کی کامیاب ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں یہ جذبات نصیب فرمائے, یہ اللہ پاک ہمیں یہ ارادے نصیب فرمائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنا سب کچھ لگانے والے بن جائیں, اور اللہ پاک ہم سبھی لوگوں کو دنیا کی حرص, لالچ اور ہوس سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. وما علینا الا